الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. یہ جو آپ نے پڑھا جب ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ تصدیق کرنے والے جو ان کے ساتھ تھی تورات اس کی جب آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبذ فریق من الذین کتاب، تو کتابی میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت کر دیا. پسے ایسا ہی ہے نا کہ پشت کے پیچھے پھینک دیا، یعنی آہد توڑ دیا، آہد توڑ دیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبذ فریق من الذین کتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے. یہ جو عبارت ہے کہ گویا کہ وہ جانتے نہیں، جانتے تو وہ تھے، جانتے آپ اس کی وضاحت چاہیے اس کی. یہ تفسیر جمل والے ہیں اور فتوحات الہیہ کہتے ہیں کہ ای لم یعملوا بما فیہا، ای یعنی اس سے پہلے ہے، کس سے پہلے ہے یہ؟ کأنہم لا یعلمون، کأنہم انہوں نے پیچھے پھینکا پس کے. تو کیا مطلب؟ ای لم یعملوا بما فیہا، یعنی اس میں جو تھا اس پہ عمل نہیں کیا، اس میں جو تھا. یہ تو امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے. یہ آگے فتوحات الہیہ والے اس کی وضاحت کرتے ہیں. اس کی کہتے ہیں اشارۃ الی انہ مجاز عن عدم الالتفات الیہ، یعنی الکتاب والاعتناء به لأن النبذ الحقیقی لم يحصل منهم لأنه بین ایدیہم یقرؤونہ. کہتے ہیں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ پشت کے پیچھے، اور شارع نے کہا کہ یعنی کہ جو تورات میں تھا اس پہ عمل نہیں کیا، اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ یہ مجاز ہے، یہ کہ ان کی اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں، ان کی یہ مطلب ہوا نا، ان کی اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں، اور اللہ کی کتاب سے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ کر رہی ہے. کیا ہمارے یہاں نہیں کہتے تیری تے اللہ پاک کی کتاب سے توجہ ہی نہیں، تو پڑھتا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتا، یہ مطلب ہی نہیں، اس میں جو ہے اس کو مانتے نہیں، عمل ہی نہیں کرتے، تو ہماری توجہ ہی نہیں. تسی تو پیچھا کیتا تھا کتاب نو رومال چلا کے رکھ چھڑی دیجئے، کتاب اللہ کی پڑھتے کوئی نہیں تم، تو کیا کیا تم نے؟ پیچھے کیا، تم پرواہ ہی نہیں کرتے، تمہاری توجہ ہی نہیں. تو توجہ ہو تو خلاف میں رہتی ہے. یہ موبائل کی توجہ ہے، بار بار دیکھا جاتا ہے، پھر میسج پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، کیونکہ توجہ ہے نا. کیا ہے؟ توجہ. تو جب موبائل کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر دیکھا بھی نہیں جاتا. تو جب کتاب کی طرف توجہ نہیں کی مطلب کیا کہ انہوں نے پس سے پشت پھینک دی ہے، کتاب کی طرف توجہ نہیں، تو کتاب کی طرف توجہ نہیں، اس سے امتناع ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حقیقتاً پھینکنا وہ تو ان سے حاصل نہیں ہوا. یہودیوں سے حقیقتاً پھینکنا، یعنی جو ہم حقیقت سمجھے کہ پیچھے پھینک دیا، ٹھیک ہے، وہ ان سے حاصل کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کتاب پھینک دی، حقیقتاً نہیں پھینکی، کیونکہ کتاب کے ان کے پاس تھی، ان کے سامنے تھی، وہ پڑھتے تھے، کتاب پڑھتے بھی تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. ہم کتاب کو مانتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. تو اگر توفیق مل جائے تو الفاظ ہی پڑھتے ہیں، میسج نہیں کہ کرنا کیا ہے. وہ کسی نے کرنا ہے؟ وہ علماء نے کرنا ہے، علماء سے کسی نے سیکھنا بھی نہیں. بس علماء پڑھیں، علماء خود کریں، ہم نے نہیں کرنا. یہ علماء کا کام ہے قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا اور خود ہی عمل کرنا، اور ہمارا کام ہے کہ علماء کے پاس نہیں بیٹھنا. علماء کے کیونکہ علماء نے بتانا کہ یہ میسج ہے آپ کے لیے، تو ہم نے میسج بھی لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑنا ہے، تو ہم نہ میسج لیں نہ عمل کریں، میسج کا بھی نہ لینے کا گناہ، دوسرا عمل نہ کرنے کا بھی گناہ.
تو وہ یہودی جو تھے وہ قرآن آپ کتاب پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پس پشت کر دیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ قال سفیان بن عیینہ، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادرجوہ فی الحریر والدیباج وحلوہ بالذہب والفضہ ولم یحلوا حلالہ ولم یحرموا حرامہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے تورات کو نا ریشم، جس میں ریشم کا کپڑا، دیباج کس میں ہے، اس کے اندر لپیٹ دیا، اس کے اندر یہ بھی ہے۔ حضرت سفیان بھی عیینہ کہتے ہیں ریشم اور دیباج کے اندر لپیٹا اور پھر اسے سونے اور پانی کے ساتھ، سونے اور چاندی کے ساتھ مزین کیا، سونے چاندی کے ساتھ کیا کیا، مزین کیا۔ ساڑھے یہاں نہیں، وہ خلاف کے اندر رکھتے ہیں، خوبصورت قرآن لیتے ہیں، خوبصورت قرآن لیتے ہیں، سبحان اللہ، پھر اوپر اچھا غلاف بھی ہو، اچھا غلاف ریل بھی اچھی ہو، جیز میں دینا ہے، کس میں؟ سارے کام شریعت کے خلاف، بیٹی باجا کی قرآن کا سایہ دے دو، قرآن کا، پھر قرآن بیٹی کو دیا جاتا ہے، اور بیٹی جو ہے نا وہ قرآن پاک سیف میں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو ریل میں ہی رہتا ہے، کس میں؟ بڑا خوبصورت کا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے کتاب تورات کو لپیٹا جس میں ریشم اور دیباج میں، اور اسے سونے اور چاندی کے ساتھ مزین کر دیا، سونے چاندی کے ساتھ مزین۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھا اور اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھا۔ پڑھیں، حلال کو حلال مانیں، حرام کو حرام مانیں، عمل کریں، یہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ حرام ہے تو حرام ہے، وہ نہیں۔ فذالک النبذ، تو یہی پھینکنا ہے اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کہ اسے رومال میں رکھ لینا، غلاف میں رکھ لینا، خوبصورت سجا کے رکھ لینا اور اس کے اوپر موتی ہیرے لگا دینا، لیکن عمل نہ کرنا، حلال کو حلال نہ سمجھنا، حرام کو حرام نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، اس پہ عمل نہ کرنا، تو کیا ہے وہ اللہ کی کتاب کو پھینکنا ہے۔ کیا کر دیا؟ یہ ہے یہودیوں کا پھینکنا۔ اس لیے عبر عنہا بکتاب اللہ، پھر سوال یہ ہے کہ اسے کتاب اللہ سے کیوں تعبیر کیا، بیان کیا؟ اللہ پاک میں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو کہ اللہ کی پیچھے پھینکا، تو اب تو کتاب کو پیچھے پھینکا، کتاب کو تو نہیں نہ پھینکا بلکہ عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو پھر کتاب اللہ کیوں فرمایا؟ تو کتاب اللہ سے کیوں بیان کیا عمل نہ کرنے کو؟ کہتے ہیں تشریف اللہ، کیا؟ عزت دینے کے لیے، کیا؟ تو کیا دینے کے لیے؟ عزت دینے کے لیے، اور تعظیماً، کیا؟ تعظیم کے لیے، کیونکہ اس کا حق ان پر ہے، اس کا حق ان پر ہے۔ تو پھر تورات کی عزت، پھر اللہ کا کلام ہے، پھر تعظیم، کیونکہ تورات کا حق تھا ان پر، ٹھیک ہے، اور ان کو ڈرانا کس سے؟ کفر سے، جس پر انہوں نے جرت کی ہے، جس پر جرت کی نا، انکار کر دیا، سمجھ آ گئی، جو جرت کی، تو پھر ان کو ڈرانا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو بس پشت کر دیا، تو اس میں پھر اس جرت پر بھی ڈرانا، کفر پر ڈرانا، اس لیے تعبیر کیا کتاب اللہ سے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں، دیکھا نا، اس سے پتہ چلتا وہ جانتے ہیں۔ اب اس میں 4 گروہ ہیں، کتنے؟ چار گروہ۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو ایمان لایا، جو تورات پر ایمان لایا، تورات کے حقوق قائم کیے، اس نے تورات کے حقوق کے ساتھ وہ کھڑا رہا، حقوق کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن وہ تھوڑے، وہ کتنے؟ اللہ بمدہ بل اکثر لا یؤمنون، اکثر ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب ہے ایک گروہ ایمان لایا، ایک گروہ، اور وہ تھوڑے، اور اکثر کوڑے، اکثر بل اکثر لا یؤمنون، بل اکثر کوڑے ہی ہو گئے نا۔ ہمارے شیخ صاحب بھی کہتے ہیں اور تھوڑے ہوں کوڑے نہ ہوں، تھوڑے ہوں، امام حسین پاک کے ساتھ تھوڑے تھے، ٹھیک ہے، اور بڑے تھے،
وہ تو بڑے تھے تو تھوڑے تھے، کہا تھوڑے ہوں کوڑے نہ ہوں، تو یہ تھوڑے مومن اور بہتے کوڑے، لا یؤمنون بل اکثرهم اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے سمجھ آئی نا کہ سارے ہی کافر نہیں تھے، سارے کا مومنی اہل کتاب میں سے بھی مومن تھے، اہل وہ ایک گروہ تھا، اور ایک گروہ اکثر لا یؤمنون اکثر وہ کیا تھے؟ کافر، نہیں ماننا، نہیں مانتے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہیں علم بھی تھا، علم بھی تھا، جانتے ہوئے حضور سے جلن اور حسد، اس وجہ سے بدبخت کافر، وہ دل میں حضور کی جلن، حضور کی تکلیف، حضور سے جلتے ہیں، آج بھی جلتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے تو یہودی جلتے رسول اللہ سے، کافی جلتے رسول اللہ سے، اور مومن سبحان اللہ جب نام مصطفیٰ آتا ہے مومن کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جلتے ہیں اور یہ جلاتے ہیں، یہ جلاتے ہیں۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایک تو وہ جانتے تھے تو بغض کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ انکار کر دیا، نہیں سمجھ آئی۔ اور ایک نے جہالت کی وجہ سے، ایک جاہل تھے، ایک تو چار ہوئے کہ نہ ہوئے، ایک پہلے۔ اب سنو اس کی عربی جو تفسیر جمل والے کہتے ہیں، میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، کہتے ہیں کہ انہم لا یعلمون، یہ جملہ فی حل نصب علی الحال، یہ جملہ جو ہے محل نصب میں ہے، کس میں ہے؟ کیونکہ پیچھے ہے لاکنہ، پیچھے کیا ہے؟ نہیں، اس سے پیچھے دیکھو کیا ہے، انہ، کیا ہے؟ انہ، آکے ہم کیا ہے؟ ضمیر، تو انہ کا اسم ہے، تو لا یعلمون، اب تو خبر منصوب ہوتی، وہ تو اسم منصوب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اسم انہ کا اسم منصوب، خبر مرفوع۔ تو اب انہم تو اسم ہے، تو لا یعلمون کہتے ہیں یہ محل نصب میں، یہ حال پر جملہ ہے، کس کا؟ تو بھی سوال ہوگا صاحب حال کون ہے؟ کہا صاحب حال فریق ہے، کیا ہے؟ صاحب حال فریق ہے، گویا کہ وہ یعنی ایک گروہ جاننے والا نہیں ہے، گویا کہ ایک گروہ نہیں جانتا، ایک گروہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ نَكِرَةً، اگرچہ یہ نکرہ ہے، کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، اگرچہ نکرہ ہے تو لتخصیص بالوصف، لیکن وصف کے ساتھ اس کو خاص کرنا ہے، وصف کے ساتھ خاص کرنا ہے۔ والعامل فیہا نبذ، پھر سوال ہوگا پھر عامل، نبذ فریق، نبذ کیا؟ کأنہم لا یعلمون۔ اب دیکھو ادھر کیا کہتے ہیں، یہ تو یہ کأنہم لا یعلمون، یہ جو جملہ، اب یہ اصل بات تھی کأنہم لا یعلمون، یہ جملہ یہ محل نصب میں حال ہے، اور اس کا ذوالحال ولما جاء رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق، ایک گروہ نے پھینکا، ایک تو وہ جس نے پھینکا گروہ نے، کہتے گویا کہ وہ نہیں جانتا، تو کہتے ہیں یہ محل نصب میں حال ہے اور ذوالحال فریق ہے، تو فریق نکرہ ہے، تو کوئی فریق، سمجھ آ گئی؟ تو اس میں نہیں ہے کوئی تفریق۔ وَإِن كَانَ نَاکِرَةً، وہ یہ ناکرہ ہے، عام ہو گیا نا، تو پھر اس کو وصف کے ساتھ خاص کرنا، کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ خاص کیا نا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتابیوں میں سے، ٹھیک ہے، اور پھر گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں، تو اس وصف کے ساتھ خاص کرنا، عامل اس میں نبذ ہے، عامل اس میں، اور تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اصل عبارت کیا ہے؟ یعنی مشبہین بالجہال، جہالت کے ساتھ انہیں تشبیہ دیے گئی ہے، کس کے ساتھ؟ اب ہم کہیں کأنہم، اس گروہ کو تشبیہ دی گئی، کس کے ساتھ؟ جہالت کے ساتھ، کہ کأنہم لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، تو کس سے تشبیہ دی گئی؟ بولو، جہالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو متعلق العلم محذوف، پھر سوال ہوگا کہ علم کا متعلق کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں لا یعلمون ہے نا، تو اس کا متعلق علم کا متعلق کہتے ہیں محذوف، وہ کیا ہے؟ محذوف، کس کو نہیں جانتے؟ کہتے ہیں تقدیر ہو انہو کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب اللہ یعنی لا یعلمون کتاب اللہ، گویا کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے،
تشبیہ دی گئی انہیں جہالت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، باوجود اس کے کہ انہم لا یداخلون فی شک، کہ ان میں کوئی شک مداخلت نہیں کرتا، ان میں شک داخل ہی نہیں ہوتا، جس کے باوجود انہیں کیا کہا، وہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے، انہیں تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ، جہالت کے ساتھ۔ معنی کیا ہوا؟ معنی اس کا یہ ہے والمعنی انہم کفروا عنادا، کیا یہ تو نہیں کہا وہ جانتے نہیں، جانتے تھے، پھر جہالت کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے؟ حالانکہ شک ان میں داخل ہی نہیں ہوتا، شک کہ وہ جانتے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ انہم کفروا عنادا، جانتے تھے لیکن بغض کی وجہ سے، کس کی؟ اور سرکشی چلن کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیا اور اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى دَلَّ بِالْآيَتَيْنِ عَلَى أَنَّ جَلَّ الْيَهُودِ أَرْبَعٌ فِرْقَةٌ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَقَامُوا بِحُقُوقِهَا كَمُؤْمِنِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُمُ الْأَقَلُّونَ المدلول عليهم بمفهوم قوله بل أكثرهم لا يؤمنون، وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا وهم المعنجون بقوله نبذه فريق منهم، وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم وهم الأكثرون المدلول عليهم بمنطوق قوله بل أكثرهم لا يؤمنون، وفرقة تمسكوا بها ظاهرا ونبذوها خفية عالمين بالحال بغيا وعنادا وهم المتجاهلون المدلول عليهم بقوله كأنهم لا يعلمون الخ بضابي۔ سمجھ آئیے کچھ؟ ہاں ابھی عربی پڑھی ہے۔ تم جانو کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ کہ یہودیوں کے 4 گروہ تھے۔ کتنے؟ 4 گروہ تھے۔ ایک گروہ جو تورات پر ایمان لایا، ایک گروہ اور تورات کے حقوق پہ کھڑا ہو گیا، یعنی تورات کے حقوق ادا کیے۔ کیا کیے؟ اس کے حقوق کے ساتھ قائم رہا، جیسے کتابیوں کے مومنین، جیسے کتابیوں کے مومن، کتابی میں سے ایمان لانے والے کتابیوں کے مومنین، اور وہ اقل تھے۔ کتنے تھے؟ وہ تھوڑے تھے جو تورات کو جنہوں نے مانا۔ ایک گروہ نے میں نے بتایا، اور انہوں نے حقوق طرح کے جو حقوق تھے اس کو مانا، اس کے ساتھ قائم رہے، اس کے ساتھ وہ اقل تھے۔ تو اس آپ کے پاس کیا دلیل ہے وہ اقل تھے؟ کہا وہ اللہ کے قول سے سمجھا جا رہا ہے، اللہ پاک کے قول سے سمجھا جا رہا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں سمجھی بھی جاتی ہیں، صراحتاً نظر نہیں آتی، لیکن اللہ دل کی نگاہ دے دے، فہم دے دے، ٹھیک ہے، حکیم بنا دے، اسے سمجھ آتی ہے۔ کہتے ہیں کہاں سے کم کی طرح کے آتے باروں میں کرے ہیں، کہاں سے محنت کرو، پڑھو، اللہ دل کھولتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ تو اس کا مفہوم جو آیت کا ہے نا، اس سے سمجھ آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ بل اکثرہم لا یؤمنون، یہ بتا رہا ہے اکثر ایمان نہیں لائے، کچھ تو لائے ہیں، کچھ تو سمجھ آ گئی ہے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے عہد کو پھینکنے کے ساتھ بہت اظہار کیا انکار کا، عہد کے پھینکنے کے ساتھ انہوں نے کہ نبذ فریق من الکتاب کو پھینک دیا، نہیں عمل نہیں کیا، توڑ دیا۔ تو انہوں نے تو نبذ کے ساتھ اس کا ظاہراً کھلم کھلا اظہار کیا، کھلا اظہار کیا، اور اللہ کی حدود کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، سرکشی کی وجہ سے، فسوقاً کی وجہ سے، اللہ کی حدیں کراس کر کے، اللہ کی کراس کر کے۔ یہ کس سے پتہ چل رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ پاک کے فرمان سے، اللہ پاک کے فرمان سے ارادہ کیا جا رہا ہے، اللہ پاک کے فرمان سے۔ یہ وہ کیا ہے اللہ پاک کا فرمان؟ ناباز فریق منہم، ان میں سے گروہ نے پھینک دیا، عمل نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے کہ دوسرا گروہ جو انکار والا ہے وہ سرکش، فاسق، وہ ناباز فریقم سے مراد لیا جا رہا ہے، ناباز۔ اور ایک گروہ انہوں نے نبذ کے ساتھ تو اظہار نہیں کیا انکار کا، نبذ کے ساتھ یعنی وعدہ کتاب پھینکنے، وعدہ توڑنے سے انہوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے بھی کتاب کو پھینکا ہے، عمل نہیں کیا۔ کس کی جہالت؟ یعنی اکثر جن پر اللہ کا
یہ کلام دلالت کرتا ہے جن پر بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں لاتے. یعنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے بھی کتاب کو پس پشت پھینک دیا، پس پشت پھینک دیا. وہ آپ نے پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے جادو کو بھی حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کو کیا کہہ دیا، نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیا. پھر آگے تو آگے جہالت کی وجہ سے اکثر ایمان نہیں لائے. اور ایک گروہ جنہوں نے ظاہراً اس کو پکڑا، ظاہراً ظاہر ہو کر، اور انہوں نے اس کو پھینکا چھپ کے. کیا یہ بڑی خطرناک واردات ہوتی ہے. ہاتھ میں قرآن، بغل میں شیطان، اور اندر ہے حیوان، اور ہاتھ میں ہے کتاب اور قرآن. کیا تو سمجھ نہیں آیا فرقان. تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ میں قرآن پکڑ کے بات کر رہا ہے. ہم نے کہا شیطانوں کو تم دیکھتے ہو، یہ بھی تو تھے ظاہراً تو مان رہے تھے، تمسکو ظاہراً تو انہوں نے مانا، پکڑا کتاب کو، حقیقت میں نہیں، چھپ کر اس کو پھینکا ہے. چھپ کر یہ کون سے ہوتے ہیں؟ کہتے یہ وہ ہیں جو جانتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے. کیا یہ جادو نہیں ہے سلیمان علیہ السلام تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی کتاب ہے. اور جانتے تھے تو جان کر ظاہراً اسے پکڑا ہوا تھا، حقیقت میں انکاری تھے، خفیتاً پوشیدگی میں، بغضاً و عناداً سرکشی اور جلن کی وجہ سے. کس کی؟ دیکھو نا، تعصب سے اللہ بچائے. آج بد مذاہب اعلیٰ کو مانتے، یہ بھی وجہ بنتے ہیں نہ ماننے کی، تعصب، حقوں کو چھپاتے ہیں. حق کو ظاہراً کہتے ہیں جی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، اور حقیقت میں دیکھو تو قرآن کے مخالف ہے. قرآن کے جانتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں. یہ وجہ بھی بنتی ہے جلن، حسد. کیا بنتی ہے؟ اللہ باپ بچائے. اس کی وجہ سے حق کے خلاف بول پڑتے ہیں، وہ حق کے خلاف چلتے ہیں، حق کے خلاف چلتے ہیں. تو فرمایا وَهُمْ مُتَجَاهِلُونَ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِمْ، اور انہیں کہتے ہیں جان بوجھ کے جاہل بننا. کیا کہتے ہیں؟ تجاہل عارفانہ. تجاہل جانتا بھی ہے کام جاہل والے کرتا ہے، جان کر بھی ظاہراً کہتے کتاب اور خفیتاً اس کے خلاف، اس کے تو اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. وہ تو جاہل ہے، یہ جان کر جاہل ہے. یہ کیا ہے؟ اب سمجھ آ گئی؟ متجاہلون. تو اس پر کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں بقولہ کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. اب سمجھ آئی ہے؟ گویا کہ جانتے ہیں لیکن جان کر چھپ کر اس کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ متجاہل ہیں کہ جان کر بھی جاہل بنے ہوئے ہیں، جان کر بھی. اب یوں کہہ رہے ایسے جاہل کا اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتے، اپنی حالانکہ وہ جہالت ہے، علم بھی ہے. تو وَكَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ہے 4 طبقے، 4. اور آگے تھا عطف علی نبذ، علی نبذ. تو کہتے ہیں یہ عطف ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ. تو آگے ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. وَاتَّبَعُوا، تب وہ عاطفہ ہے تو اس کا عطف کس پہ ہے؟ کہتے ہیں شارح کہتے ہیں، یہ امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا عطف نابازہ پر ہے. اتبعوا کا عطف یعنی نابازو کتاب اللہ واتبعوا کتب السحر. انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینکا اور جادو کی کتابیں لے لی، جادوگروں کی یا جادو کی کتب کی پیروی کر لی، جادوگروں کی کتابوں کی پیروی کر لی. یہ لیکن یہ کہتے ہیں تو فتوحات الہیہ والے والاولا، بہتر یہ ہے کہ ان تکون هذه الجملة معطوفة على مجموع الجملات السابقة من قوله ولما جاءهم الى آخرها. اب اس کا مطلب ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عطف ڈالا ہے نا شارح نے واتبعوا کا نوازہ پہ، کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس پہ نہ ڈالیں، بہتر یہ ہے اس پہ نہ ڈالیں، بلکہ ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله يرادون كانهم لا يعلمون سارا لا يعلمون واتبعوا. تو اب پوری آیت ہے نا، تو لما جا اس پہ ڈالیں. کیا اس پہ ڈالیں، شابہ اس پہ ڈالیں، نابازہ پہ نہ ڈالیں. کیوں نابازہ تو جواب بن رہا ہے، نابازہ تو یہ کیسے جواب بنے گا؟
وہ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے پڑھی, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. سمجھ آئی ہے؟ تو پھر یہ تو اس کی جزا بنتی نہیں, مرتب ہی نہیں ہوتی, مرتب نہیں ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اس پہ عطف نہ ڈالیں, عطف نابزا پہ نہ ڈالیں کہ جواب وہ بن رہا ہے, بلکہ اس کو لما جا پہ ڈالیں, جب آئے اور پھر اور انہوں نے پیروی کی. سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھو جنہوں نے, تو کہتے ہیں کہ کیونکہ عطف لأن عطف علی نبذ, نبذ پہ جو عطف ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ جواب ہو لما جاءہم کا. کس کا؟ لما جاءہم, جب آئے تو انہوں نے پھینک دیا, رسول آئے رسول اکرم تو انہوں نے کیا کہ اللہ کی کتاب کو, یہ تو بن گیا جواب لما جاءہم. اور جو اتباعہم ہے وہ تباؤ, اور ان کی اتباع کرنا اس کی ہے کہ جسے شیطانوں نے پڑھا, جسے وہ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھے, سلیمان زمانوں میں تھے. لیسا مترتبا علی مجیء رسولی, یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر واقع نہیں ہوتا, یہ تو پھر اس کی جزا تو نہیں نہ بنی. اس کا عطف جاءہم پہ ہو, کس کے ہو؟ بل کان اتباعہم, بلکہ ان کی اتباع اس کی تھی قبلہ, جو آپ سے پہلے تھا, تو آپ سے پہلے شیطانوں نے جو پڑھا اس کی اتباع کرتے, تو اس کی خبر دی تھی. اس لیے بہتر یہ ہے عطف اس کا نبض پہ نہ ہو, بلکہ لما جاءہم پہ اس بار عطف ڈالا جائے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ, ماں موصولہ ہے, یہ ماں کیا ہے؟ موصولات اعیدوہا, تو موصولہ کے بعد آپ نے پڑھا تھا ضمیر کو ہونا ضروری ہے, تو تتلو الشیاطین میں تو ضمیر ہی کوئی نہیں, تو آپ نے یہ بھی پڑھا ضمیر محذوف بھی ہوتی ہے, تو یہاں محذوف ہے, یہاں کیا ہے؟ تو کیا عبارت ہوگی؟ تقدیر یہ ہے تتلوہ, ماں تتلوہ, جس کو شیطانوں نے پڑھا, جس کو, اس کی سمجھ آ گئی؟ پھر آگے کہا تلت, کیا کہا؟ تتلو کی شارع نے جو شرح کیا وہ تلت سے کی, یعنی ماضی سے کی. کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے قارات, اے یا اور کہتے ہیں او افطارت و کذبت, دو کی ہیں, وہ انہوں نے پیر کی اس کی جس کو شیطانوں نے پڑھا, یا شیطانوں نے گڑھا, یا جھوٹ بولا. کیا بولا؟ تو اس جھوٹ کی انہوں نے پیروی کر لی. کس پہ جھوٹ بولا؟ سلیمان علیہ السلام پر, اور ان پہ افتراء باندھا, ان پہ. کہتے ہیں فیہ قولانی, اس میں دو قول ہیں, اس میں دو قول ہیں. احدہما, ان میں سے ایک یہ ہے, ان میں سے وہ کیا ہے کہ ان علی بمعنی فی, کہ یہاں جو علی ہے نا, علی ملک سلیمان, یہ جو علی صلہ بن رہا ہے تلت کا, کہتے ہیں یہ علی بمعنی فی ہے. کس کے؟ حقیقت میں علی بمعنی فی آتا ہے, نہیں نہ آتا, استعلاء کے لیے آتا ہے, لیکن مجازن فی کے معنی میں آتا ہے, یعنی فی زمانی ملک ہی. مطلب کیا ہوا کہ شیطانوں نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کے ملک کے زمانے میں, ملک کے زمانے میں. آسانی یہ ہے کہ این یز معنی کہ تتلو معنی تتقول, کہ تتلو جو ہے یہ تتقول کے معنی کو شامل ہے, یعنی اپنے پیٹ کے اندر یہ کس کو رکھتا ہے؟ تتلو کس کو رکھتا ہے؟ تتقولا کو, تتقولا فعل کو. آپ اس کی سمجھانے کے لیے مثال دیں, سمجھانے کے لیے مثال, یعنی وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے جانور کو جس نے تھیلی میں بچہ رکھا ہوتا ہے, لومڑی. مثلا ہم کہتے ہیں ایک پیٹ میں اس کا پہلے بچہ ہے, ایک بچہ باہر ہے, تو اس کو بھی اس نے کس میں رکھا ہے؟ تھیلی میں. دو بچے ہو گئے, ایک بچہ تو اندر ہی ہے نا, تو ایک باہر سے اندر رکھا ہوا ہے, ایک تو تضمین یہ ہے کہ ایک اس کا اپنا معنی ہے, ایک دوسرا جو فعل ہے نا باہر کا, اس کو بھی اندر لیے ہوئے ہے پیٹ میں. اسے کہتے ہیں, یعنی اب سمجھیں کہ تتلو جو ہے یہ قراءت کا معنی بھی ہے, تو اس کے اندر تتقول بھی اس کے اندر ہے. تتا کہ یعنی کہ شیطانوں نے پڑھا اور گھڑا, شیطانوں نے دو سمجھ آئی ہے, پڑھا اور گھڑا. تو گھڑا کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. ٹھیک ہے, اللہ پاک بچائے. اب سمجھ آ گئی؟ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے فتتقولا, تقولا, کیا؟ تتقول علی ملک سلیمان, ملکی وہ ملک سلیمان, یعنی سلیمان کی ملک